پرورش، تجارت اور پاک رشتہ۔ یتیمی کے بعد چچا کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی، جوانی میں امانت سچائی کا عالمگیر شہرہ ہوا کہ امین کہلائے۔ پھر وہ تاریخی سفر جہاں تجارت نے ایک پاکیزہ رشتے کی بنیاد رکھی۔ پیش ہے آقائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے انہی سنہرے واقعات کا تیسرا حصہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پرورش کی ذمہ داری لی۔ اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار دیا، ہمیشہ اپنے قریب رکھا۔ یہی وہ ماحول تھا جہاں محبت، خلوص اور اعتماد کی بنیادیں پڑیں۔ 12 سال کی عمر میں پہلی بار چچا کے ساتھ تجارتی سفر پر شام گئے۔ راستے میں ایک راہب بحیرہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامتیں پہچان لیں اور چچا کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کے شر سے بچا کر رکھیں۔ جوان ہوئے تو تجارت کو اپنا پیشہ بنایا۔ آپ کی ایمانداری اور سچائی نے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو صادق اور امین کے لقب دیے۔ مکہ کے امیر ترین لوگ بھی آپ کے پاس اپنا مال تجارت رکھنے لگے۔ مکہ کے سب سے معزز اور دولت مند خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب آپ کی شہرت سنی، انہوں نے اپنا مال تجارت دے کر شام جانے کی پیشکش کی اور اپنے غلام یسریٰ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس سفر میں معمول سے کہیں زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ آپ کی دیانت اور ہنرمندی سے بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کی پیشکش بھیجی۔ چچا ابو طالب نے رسم نکاح پڑھائی۔ 25 سال کے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا۔ یہ تاریخ کا وہ پاکیزہ رشتہ تھا جو ہمیشہ کے لیے مثالی بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اگلی ویڈیو میں دیکھیے کیسے غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوا۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔